اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل واجعلنا للمتقين إماما اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آمین یا رب العالمین. جی الحمدللہ رب العالمین. ایک تو یہ کہ کافی عرصے کے بعد ایسا ہو رہا ہے کوئی بیچ جو ہے وہ کوئی گروپ مجھ سے تجوید جو ہے وہ مکمل علم حاصل کر رہا ہے تجوید کا. اور یہ میں آپ کو بتاؤں تجوید کے حوالے سے کہ یہ بڑا مبارک علم ہے اور یہ مطلب اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مجھ سے جو ہے وہ پڑھوانا شروع کیا جب کہ میں طالب علم ہی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے خاص تحفہ عطا فرمایا اپنی طرف سے جس کا نام ہے تجوید القرآن، the art of the recitation of the holy قرآن. اور یہ اتنا اہم علم ہے کہ آپ یقین کریے میں کسی سے شیئر بھی نہیں کر پاتا ہوں. اس کی وجہ یہ کہ لوگ جو ہے وہ بس چل رہے ہوتے ہیں اور ہمارے پاکستان کے اندر بھی. اور آپ لوگ حیران ہوں گے یہ بات سن کر کہ میں نے حفظ کرنے کے بھی کافی سالوں کے بعد مجھے اس علم کا پتہ چلا کہ اصل میں علم التجوید کہتے کس کو ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ عین کو عین ادا کر دینا، ہا کو ہا ادا کر دینا، یہ اس کا نام تجوید ہے، حالانکہ معاملہ بالکل الگ ہے. اور آپ یقین کریں آپ لوگ حیران ہوں گے کہ 2004-2003 سے میں تجوید جو ہے وہ پڑھاتا ہوں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ ابھی بھی جو ہے وہ یہاں پر ہمارے ایک استاد محترم ہیں ان سے پڑھنے کے لیے جاتا ہوں. تو یہ ایک ایسا سلسلہ ہے کہ واقعتاً جب آپ لوگ پڑھ لیں گے اور آپ لوگ جب اس سمندر میں آئیں گے انشاءاللہ تو آپ لوگوں کو اس کا اندازہ بخوبی ہو جائے گا. ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم لوگ اچھا تجوید کو بھی جو ہے وہ تجوید کی ڈیفینیشن سے پہلے سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے قرآن مجید کسے کہتے ہیں؟ قرآن مجید آپ کے خیال میں قرآن مجید کسے کہتے ہیں؟ کیا قرآن مجید کی کوئی پراپر ڈیفینیشن ہمارے ذہن میں ہے؟ کیا کوئی مجھے بتا سکتا ہے قرآن مجید کہتے کس کو ہیں؟ سر میں ٹرائی کروں؟ جی پلیز پلیز. سر قرآن جو لفظی مطلب ہے وہ لگ رہا ہے جیسے قراءت سے نکلا ہے، یعنی کوئی پڑھنے والی چیز میرے جی خیال کے مطابق. ٹھیک ہے. اور مجید کا لفظی مطلب تو بزرگی ہوتا ہے. بالکل سر مجھے اتنا ہی پتا ہے. نہیں بالکل صحیح بات ہے، آپ نے بالکل صحیح کہا ہے. قرآن کا مطلب ہوتا ہے قرأ یقرأ سے ہی ہے، اس کا مطلب ہے بار بار پڑھی جانے والی کتاب. ٹھیک ہے نا، جس کو بار بار پڑھا جائے اسے قرآن کہتے ہیں، جس کو بار بار پڑھا جائے. تو یہ تو ورڈ ٹو ورڈ میننگ ہے. اس کی کوئی لٹرل میننگ بھی ہے کہ واٹ از قرآن. اف آئی آسک یو کہ واٹ از قرآن، آپ کے ذہن میں کیا جواب آئے گا؟ آپ لوگ اپنے آپ کو انمیوٹ کر سکتے ہیں اور جواب دے سکتے ہیں. آپ کے ذہن میں کیا جواب آئے گا اگر آپ سے کوئی پوچھے قرآن مجید کسے کہتے ہیں؟ تو آپ لوگ کیا بتائیں گے قرآن مجید کسے کہتے ہیں؟ جی فریحہ بشیر آپ بتائیے. The word of Allah. ورڈ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ٹھیک ہے صحیح ہے. اور اگر ہم اس کو ورڈ آف اللہ تعالیٰ کہیں تو کیا یہ بک آف اللہ تعالیٰ نہیں ہے؟ جی وقار بھائی. جی اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے، کتاب ہے جو اللہ کہ تعالیٰ رسول کی. پاک نہیں خطاب خطاب ہے. ٹھیک ہے خطاب ہے جو جی کہ جی جو کہ جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا ہے. جی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی. ٹھیک ہے، اٹس اے اسپیچ آف اللہ تعالیٰ آپ کے خیال میں. ٹھیک ہے جی. جی ایک ہو گیا ہمارے پاس ورڈ آف اللہ تعالیٰ، ایک ہو گیا اسپیچ آف اللہ تعالیٰ. بالکل صحیح بات ہے.
اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے. اور عمران بھائی. اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا ذریعہ, اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا طرز. یا بالکل, یا اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کی ایک سورس ہے نا, سورس. صحیح. اچھا دیکھیں ماشاءاللہ آپ لوگوں کے جوابات بالکل صحیح ہیں. تو میں صرف ایمفیسس کروں گا, میں آپ لوگوں کو ایک پراپر ڈیفینیشن لکھواؤں گا اس کی, ٹھیک ہے نا, تاکہ آپ لوگوں کو پھر ذرا وہ کہتے ہیں نا علم کا جو ہے نا وہ انسان کے نا دماغ کے اندر ایک چھوٹا سا پیالہ ہوتا ہے, تو پھر وہ پیالہ جو ہے وہ بڑھتا ہے, ایکسٹینڈ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, اس کے اندر چیزیں اللہ تعالیٰ اس کی کیپیسٹی بڑھا دیتے ہیں, تو پھر ہم زیادہ چیزیں ابزارب کرتے ہیں. تو ایک بات ذہن میں رکھیں, قرآن مجید کو ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں لکھتے, مطلب نہیں لکھتے, یعنی کہ ڈسکرائب اٹ از دا بک آف اللہ تعالیٰ, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. لیکن جو اس کی اسپیشلٹی ہے نا, وہ جیسے وقار بھائی نے کہا اور فریحہ بشیر نے کہا, ایک تو ورڈ آف اللہ تعالیٰ یا اسپیچ, ورڈ اسپیچ دونوں کو آپ ہم معنی کہہ سکتے ہیں. تو یہ جو ورڈز آف اللہ تعالیٰ ہے نا, یہ ہے اس کی جو ہے نا وہ مین پاور سمجھ لیں, اللہ تعالیٰ کا کلام. اور آپ کو پتہ ہے ورڈز کی ناٹ بی چینجڈ, بکس کین بی چینجڈ, ٹھیک ہے نا. پچھلی جو کتابیں تھیں نا, تورات, زبور اور انجیل, یہ تینوں بک آف اللہ تعالیٰ تھی, ورڈز آف اللہ تعالیٰ نہیں تھے. they were not the words of اللہ تعالیٰ, they were book of اللہ سبحانہ, books of اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہ بکس تھیں اللہ تعالیٰ کی کتاب, لیکن words of اللہ تعالیٰ نہیں تھا. اسی لیے دیکھیں تینوں کے اندر تحریف کر دی گئی, تبدیل کر دیا گیا. words cannot be changed, words کو بدلا نہیں جا سکتا, اسی لیے قرآن مجید کو کوئی بدل نہیں سکتا قیامت تک, ٹھیک ہے نا. تو یہ اس کی اسپیشلٹی ذہن میں رکھیے گا کہ ہم جہاں بھی کہیں گے یہ اللہ کا کلام ہے. تو کوئی اگر پوچھے گا بھی کتاب نہیں ہے, جی کتاب بھی ہے, لیکن اس کی جو کلام کی کوالٹی ہے نا, دیٹ از سپیریئر. وہ کلام کی کوالٹی سپیریئر ہے, اس لیے ہم کلام زیادہ کہتے ہیں, کیونکہ بکس تو لوگوں نے بدل دی, ورڈز کو کوئی بدل نہیں سکتا, ٹھیک ہے. آئیے اب ہم اس کی پراپر ڈیفینیشن لکھتے ہیں, جو اس کی ڈیفینیشن ہم سب کو یاد ہونی چاہیے, اور ہم اس ڈیفینیشن کو یاد کریں گے, ٹھیک ہے. تو میں ایک کام یہ کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے سامنے اس کو لکھ دیتا ہوں, تاکہ آپ لوگوں کے لیے بھی آسانی ہوگی, ٹھیک ہے. وہی ہمارا جو لیول 2 والا جو فائل تھی اسی کے اندر لکھتے ہیں ہم اس کو عربی میں لکھیں گے, اور اس کو آپ نے عربی میں یاد کرنا ہوگا, اور اس کی ہم وتھ فل ایکسپلینیشن یاد کریں گے اس کو, ٹھیک ہے نا, وتھ فل ایکسپلینیشن. یہ ہم نے کل پڑھا تھا, اور یہاں سے ہم نے کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو میں لکھ رہا ہوں قرآن مجید کی ڈیفینیشن پہلے عربک کے اندر, ٹھیک ہے. تو القرآن المجید, اچھا آپ کی جو ہے نا ایک سیپریٹ نوٹ بک ہونی چاہیے قرآن اس کی تجوید کی, القرآن المجید, ٹھیک ہے. آپ نے ایک سیپریٹ نوٹ بک بنانی ہے اس کی. قرآن مجید کسے کہتے ہیں؟ ہوا جی ہوا کلام اللہ, ہوا کلام اللہ المنزل, ہوا کلام اللہ, میں اس میں زبر پہ ہی ڈال دیتا ہوں, میم کے اوپر پیش ہے, نون پہ زبر ہے, زا کے اوپر تشدید ہے, اور پھر زبر ہے. ہوا کلام اللہ المنزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے. ہوا کلام اللہ المنزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بواسطۃ جبرائیل علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام
بواسطة جبرائيل عليه السلام نقلا متواترا نقلا متواترا، یہ میں آپ کو سمجھاؤں گا کسے کہتے ہیں نقلا متواترا، یہ ہمیں سمجھنا ہوگا اور یہ بہت ہی زبردست چیز ہے. نقل متواتر، نقلا متواترا بلا شبہۃ، ٹھیک ہے، بلا شبہۃ، فل اسٹاپ. المتعبد، المتعبد المتعبد بتلاوتہ، بس ختم ہو گئی. ٹھیک ہے، قرآن مجید کسے کہتے ہیں؟ ہوا، آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھیے گا، ہوا کلام اللہ المنزل، ہوا کلام اللہ المنزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بواسطۃ جبرائیل علیہ السلام نقلا متواترا بلا شبہۃ المتعبد بتلاوتہ، المتعبد بتلاوتہ. ٹھیک ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا میں مطلب آپ کو انگلش میں لکھ دیتا ہوں، اگر جس کو اردو میں چاہیے اس کو اردو میں بھی دے دیں گے. ٹھیک ہے، اٹ از the words of Allah subhanahu wa ta'ala revealed on Muhammad sallallahu alayhi wa sallam through جبرائیل علیہ السلام اب نقلا متواترن جو ہے نا، اس کا میں ترجمہ ڈھونڈ رہا ہوں. چلیں کنٹینیوس ٹرانسفر، بس یہ دل کی تسلی کے لیے میں نے کر دیا ہے. میں بھی آپ کو اس کا نقلا متواترن کا مطلب بتاؤں گا، پر وداؤٹ اینی ڈاؤٹ، بلا شبہۃ مطلب وداؤٹ اینی ڈاؤٹ. ٹھیک ہے، اور المتعبد بتلاوتہ، اٹس recitation is a complete meditation یا complete عبادہ کہہ لیں آپ. ٹھیک ہے، اب آئیے سمجھتے ہیں ذرا اس کا مطلب کیا ہے. اٹ از، یہ اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے، ہوا کلام اللہ، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ وہ کلام ہے اللہ تعالیٰ کا، المنزل جو کہ نازل کیا گیا ہے، منزل ریویلڈ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے. کس کے واسطے سے؟ جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے. نقلا متواترا، جو کہ نقل متواتر ہے، بلا شبہتن، بغیر کسی شک و شبے کے. دیکھیں نقل متواتر کیا ہوتا ہے؟ ایک تو آپ سمجھیں تواتر کسے کہتے ہیں. آپ نے پڑھا ہوگا حدیث متواتر ہوتی ہے ایک، ٹھیک ہے نا.
متواتر وہ عمل ہوتا ہے، سب سے پہلے متواتر سمجھ لیں، نقل کا مطلب تو ٹرانسفر ہے، ٹرانسفر فرام ون جنریشن ٹو اندر، ٹھیک ہے نا، تو ٹرانسفر فرام ون جنریشن ٹو اندر، تو یہ اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے قرآن مجید جو کہ نازل کیا گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے، اور جو کہ نقل متواتر ہے۔ تو نقل کا مطلب میں نے آپ کو بتایا ٹرانسفر فرام ون جنریشن ٹو اندر، متواتر اس عمل کو کہتے ہیں۔ آپ متواتر کو سمجھیے گا کہ جس عمل کے کرنے والے ہر زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے زمانے سے لے کر ہر زمانے میں جس عمل کے کرنے والے اتنے زیادہ لوگوں کہ اتنے سارے لوگوں کا کسی جھوٹ پر اگری کرنا امپاسبل ہو، اتنے سارے لوگ اس عمل کو کرنے والے ہوں کہ میکسیمم میجورٹی ہو لوگوں کی، میکسیمم میجورٹی، اتنی بڑی میجورٹی ہو لوگوں کی وہ کرنے والی کہ اتنے سارے لوگ مل کر کسی جھوٹ پر جمع نہیں ہو سکے۔ یعنی کہ اگر کوئی جھوٹ ہوتا ہی ہے تو اس کو میکسیمم میجورٹی کسی کے بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو صلاحیت دی ہے، اسی لیے کسی کے دل میں تو کھٹکا آتا، کوئی شبہ آتا نہیں۔ تو اب آپ بتائیں نا میں اس کی ٹرانسلیشن کیا کروں انگلش میں؟ تو ایک ہوتی ہے حدیث متواتر۔ حدیث متواتر کا مطلب ہوتا ہے یہ وہ حدیث ہے بھائی کہ اس کے اوپر ہر زمانے میں اتنا عمل کیا ہے، لوگوں نے اتنا عمل کیا ہے کہ اگر کوئی جھوٹی حدیث ہوتی تو اتنے سارے لوگ ہر زمانے میں اتنا عمل نہ کرتے اس پہ۔ مثال کے طور پہ تراویح کی جو ہمارے پاس احادیث ہیں کہ تراویح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک اس کو ہم کہتے ہیں کہ تراویح کی نماز جو ہے یہ عمل متواتر ہے، یعنی کہ اس عمل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے آج تک کرنے والے اتنے زیادہ لوگ ہیں کہ اگر یہ کوئی جھوٹا عمل ہوتا یا کوئی جھوٹ ہوتا تو اتنے سارے لوگ مل کے اس پہ عمل نہ کر رہے ہوتے، ٹھیک ہے نا۔ تو اتنے سارے لوگ، میکسیمم میجورٹی کا جو ہے وہ ایک چیز کو صحیح سمجھنا، دلیل یہ واقعتاً اس کی صحیح ہونے کی مطلب دلیل بھی ہے کہ اور اس میں دیکھیں ہر زمانہ شامل ہے، ایوری ایج، ورنہ آپ کو پتا ہے کہ کسی نہ کسی دور میں اگر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ نے ایسا اپنا بندہ اٹھایا ہے کہ جس نے کسی غلطی کا جو ہے نا وہ ازالہ کیا ہے یا کسی غلطی کو درست کیا ہے۔ لیکن یہاں پہ عمل متواتر ہے اور قرآن مجید نقل متواتر ہے۔ نقل متواتر کا مطلب ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک اتنے سارے لوگوں نے مل کر اس کو پڑھا ہے اور آگے پہنچایا ہے کہ اتنے سارے لوگ مل کر اگر کوئی جھوٹ ہوتا کلام خدا نہ خواستہ تو وہ اس کے اوپر کبھی بھی اگری نہیں کر سکتے تھے۔ یہ ہے نقل متواتر۔ اب آپ سوچیں اس کی میں کیا ٹرانسلیشن کروں انگلش میں نقل متواتر کی، اور بلا شبہۃ وداؤٹ اینی ڈاؤٹ۔ ایک تو یہ بات ہو گئی المتعبد بتلاوتہ، یہ تو ایک اور اہم چیز ہے بہت، اور یہ چیز ہمیں سمجھنی پڑے گی۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنا عبادت ہے، یہ مطلب ہے اس کا، المتعبد بتلاوتہ، قرآن مجید کی تلاوت کرنا عبادت ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں آپ لوگ کہ بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھائی قرآن مجید پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا بلکہ اس کو سمجھو، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اصل معاملہ اس کا سمجھنے کا ہے۔ لیکن جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کو پڑھنا کوئی ایسا کوئی عبادت کا کام نہیں ہے یا کوئی عبادت نہیں ہے، تو یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ بیچارہ غلطی پر ہے۔ اس کی صرف تلاوت بغیر سمجھے، صرف اور صرف اس کو پڑھنا، جب آپ سمجھ کے پڑھیں گے تو وہ تو نور علی نور ہے، وہ تو آپ کو ظاہری بات ہے آپ کو صفائی کر دے گا، تزکیہ کر دے گا، اور وہ تو آپ کو کہاں پہنچا دے گا۔ لیکن بغیر سمجھے بھی اس کی تلاوت کرنا ایک پوری عبادت ہے، جیسے نماز پڑھنا عبادت ہے، حج کرنا عبادت ہے، زکوٰۃ دینا عبادت ہے، اسی طریقے سے قرآن مجید کی صرف تلاوت مبارکہ، قرآن کو صرف پڑھنا پوری عبادت ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہے اس لفظ کا مطلب المتعبد بتلاوتہ۔ اچھا یہاں تک جو ابھی ہم نے پڑھا ہے آپ سب کو سمجھ میں آیا ہے؟ میں پوچھنا چاہوں گا آپ لوگوں سے، کلیئر ہے سب؟ جی الحمدللہ، جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے جی، اب تک الحمدللہ کلیئر ہے، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں ہم اپنے نیکسٹ اس کے اوپر، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ڈیفینیشن آپ لوگ عربی میں یاد کریں اس کو،
हुवा कलामुल्लाहि المنزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی قرآن مجید کے بارے میں آپ سے پوچھے قرآن مجید کسے کہتے ہیں تو آپ بتائیے اس کو کہ ہوا کلام اللہ المنزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہ کلام ہے اللہ تعالیٰ کا جو کہ نازل کیا گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بواسطۃ جبرائیل علیہ السلام، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے، نقلا متواترا. یہ ہے وہ لفظ جو کہ بہت بھاری ہے کہ یہ نقل متواتر ہے. ہر زمانے میں اس کو میکسیمم میجورٹی نے پڑھایا، اس کو آگے ٹرانسفر کیا، اور اتنے سارے لوگ مل کر ہر زمانے میں کسی جھوٹ پر جمع نہیں ہو سکتے تھے. تو نقل متواتر یہ وہ ٹھوس عمل ہے جس کو ہر زمانے میں میکسیمم میجورٹی نے کیا ہے ہر زمانے کے اندر، اور اس کو پڑھا ہے، اس کو پڑھایا ہے، اس کو آگے ٹرانسفر کیا ہے اپنی جنریشنز کو. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے. بلا شبہتن، بغیر کسی شک و شبے کے، ہمیں ذرا سا بھی شبہ نہیں ہے اس کے اندر. المتعبد بتلاوتہ، اس کی تلاوت کرنا، صرف تلاوت بھی ایک پوری عبادت ہے. ٹھیک ہے نا. اور ہمیں اس کی دلیل ملتی ہے حدیث رسول سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جیسے کہ لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، تو اس کا زنگ دور کیسے ہوتا ہے؟ کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا. فہم القرآن نہیں کہا، تلاوت القرآن. صرف قرآن مجید کی تلاوت دل کے زنگ کو دور کر دیتی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. ٹھیک ہے جی. یہ ہمارا قرآن مجید کی ڈیفینیشن ہو گئی، یہ آپ کو پکی یاد ہونی چاہیے. تو یہ آپ سے پوچھے قرآن مجید کسے کہتے ہیں تو یہ پوری اس کی پراپر ڈیفینیشن ہے، اور یہ بڑی بھاری ڈیفینیشن ہے الحمدللہ، جو کہ ایک مسلمان کو یاد ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں تجوید کسے کہتے ہیں اب. ٹھیک ہے نا. دیکھیں تجوید کہتے ہیں جود یجود. ایک تو تجوید کا مطلب ہے جو ورڈ ٹو ورڈ میننگ ہے تجوید کی. ٹھیک ہے نا. تجوید کی اگر میں ورڈ ٹو ورڈ میننگ لکھوں تو یہ ہے جود یجود. جود اس نے اچھا کیا، یجود وہ اچھا کرتا ہے، تجویدن اچھا کرنا. ٹھیک ہے. تو تجوید کا مطلب کیا ہوگا؟ تجوید کا مطلب ہوگا عمدہ کرنا. عمدہ کرنا. ٹھیک ہے. اور خوبصورت بنانا. ٹھیک ہے. خوبصورت بنانا، عمدہ کرنا، خوبصورت بنانا، اچھا کرنا. ٹھیک ہے. کسی کی تعریف کرنا. ٹھیک ہے. کسی کی تعریف کرنا، یہ سب ورڈ ٹو ورڈ میننگز ہیں. ٹھیک ہے. عمدہ کرنا، خوبصورت بنانا، اچھا کرنا، کسی کی تعریف کرنا. ٹھیک ہے. جودا اس نے اچھا کیا. ٹھیک ہے. یجود وہ اچھا کرتا ہے. تجویدن اچھا کرنا. جودا یجود تجویدن. ٹھیک ہے. آئیے اب اس کی ہم ڈیفینیشن لکھتے ہیں. اچھا ڈیفینیشن میں آپ کو آسانی کے لیے میں آپ کو اردو میں بھی لکھوا دوں گا، لیکن پہلے انگلش میں لکھواتا ہوں. ٹھیک ہے نا. ٹو پروناؤنس all the Arabic alphabets, to pronounce all the Arabic alphabets with temporary and permanent qualities. To pronounce all the Arabic alphabets with temporary and permanent qualities. ٹھیک ہے. عربی تمام عربی حروف کو، یہ جو میں نے ٹیمپرری اینڈ پرماننٹ کوالٹیز لکھی ہے نا، اس کو کہتے ہیں
اس کو میں لکھ دیتا ہوں کہ ٹیمپرری کوالٹیز کو کہتے ہیں صفات عارضہ. ٹیمپرری کوالٹیز صفات عارضہ. ٹھیک ہے, یہ صفات عارضہ اور پرماننٹ صفات لازمہ. اس کا مطلب ہے ہم نے یہ دو چیزیں کور کرنی ہوں گی, صفات لازمہ اور صفات عارضہ. اگر ہم یہ دونوں کور کر لیتے ہیں سمجھے ہم تجوید سے قرآن پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹو پروناؤنس آل دا عربک الفابیٹس ود ٹیمپرری اینڈ پرماننٹ کوالٹیز از کالڈ تجوید. ٹھیک ہے, تجوید کسے کہتے ہیں؟ تمام عربی حروف کو ان کی صفات عارضہ اور صفات لازمہ, یا صفات لازمہ پہلے کر لیں, صفات لازمہ اور صفات عارضہ کے ساتھ ادا کرنے کو تجوید کہتے ہیں. اچھا, اب آپ لوگ لکھیں, میں آپ لوگوں کو لکھوا رہا ہوں, ڈکٹیٹ کروا رہا ہوں کہ قرآن مجید کی تلاوت کے دوران, لکھیں, قرآن مجید کی تلاوت کے دوران دو قسم کی غلطیاں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, قرآن مجید کی تلاوت کے دوران دو قسم کی غلطیاں ہوتی ہیں. قرآن مجید کی تلاوت کے دوران دو قسم کی غلطیاں ہوتی ہیں. فل اسٹاپ ہو گیا. غلطی کو تجوید کی زبان میں لحن کہتے ہیں. ان دا لینگویج آف تجوید, غلطی, مسٹیک از کالڈ لحن. ٹھیک ہے, مسٹیک از کالڈ لحن, لام ہا نون. ٹھیک ہے, ان دا لینگویج آف تجوید مسٹیک از کالڈ لحن. ٹھیک ہے, تو دو قسم کی غلطیاں میں نے آپ کو بتایا نا کہ دو قسم کی غلطیاں ہوتی ہیں. نمبر 1 ہے لحن جلی. لحن جلی, جیم لام اور یا, لحن جلی. لحن جلی, اس کا حکم ہے حرام, یہ حرام ہے. ٹھیک ہے, کیوں؟ معنی بدل جاتے ہیں. ٹھیک ہے, معنی بدل جاتے ہیں, معنی بدل جاتے ہیں. اور اچھا آگے جو ہے نا یہ آپ مکمل خود لکھیے گا, کیونکہ میرے پاس جو ہے نا وہ عربک کی بورڈ ہے, تو اس میں اردو جو ہے نا بعض اوقات مشکل ہوتی ہے, تو اسی لیے میں اردو جو ہے نا وہ پھر مجھے ڈھونڈنا پڑے گا, معذرت. تو آپ لکھ لیں معنی بدل جاتے ہیں. لحن جلی جو ہے نا وہ ایسی حرام غلطی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ دیکھیں, میں آپ کو بتاتا ہوں. اب ایک ہے, میں آپ کو دکھاتا ہوں, ایک سیکنڈ رکیں, بلکہ اگر میرے پاس یہاں پر پی ڈی ایف کھلا ہوا ہے جی, یہ دیکھیں ایک سیکنڈ, میں آپ سے پہلے اسکرین تو شیئرنگ ہو رہی ہے نا آپ سے, یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں, صرف یہ دیکھ لیں. ایک ہے ذل, ذال سے ہے. ٹھیک ہے, وہ اس کا مطلب ہے وہ ذلیل ہوا, ورب ہے, آپ کو پتا ہے ذل یذل. ٹھیک ہے, پھر ایک ہے ذل جو کہ زا سے ہے, اس کا مطلب ہے ہی سلپڈ, وہ پھسلا. اس کے بعد ہے ظل, اس کا مطلب ہے ہو گیا. ٹھیک ہے نا. اور ایک ہے ضل, ضاد سے, یا ضل ضاد سے, وہ گمراہ ہو گیا, یعنی کہ وہ غلط راستے پہ چلا گیا. اچھا, ہماری جو ہے نا وہ میٹنگ اینڈ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو بلکہ بھی ہیں 2-3 منٹ ہیں, پھر ہم کر لیتے ہیں, تو ہم پھر دوبارہ جوائن کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, ایک سیکنڈ. جی ٹھیک ہے نا. تو یہ میں آپ کو انشاءاللہ بک شیئر کروں گا, لیکن دیکھیں اصل میں کوئی بھی بک نا ریکمینڈ کرتا نہیں ہوں تجوید کی نا شروع میں. کیوں؟ میں چاہتا ہوں آپ لوگ عمہ پارہ پہلے پورا پڑھ لیں, مجھے سنا دیں عمہ پارہ. جب آپ لوگ عمہ پارہ مجھے پورا سنا دیں گے تو اس کے بعد پھر میں آپ کو جتنی بکس ہیں پھر آپ سب ساری پڑھ لیجیے گا. ابھی ہم اپنی تجوید کی کتاب خود بنائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا, ہم تجوید کی کتاب اپنی خود بنا لیں گے,
اور اس کو ہم پریکٹس کریں گے, پھر ہم اس کو اپلائی کریں گے قرآن مجید پر, تو ہمیں مزہ آئے گا انشاءاللہ. جب ہم ایک مرتبہ سارے رولز کلیئر کر لیں گے اور جب انٹو آ جائیں گے ہم انشاءاللہ تجوید کے اندر, تو پھر ہم اور زیادہ ڈیٹیل میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے نا. میں آپ کو تجوید کا شارٹ کورس کراؤں گا اور فوراً قرآن پہ لے آؤں گا میں آپ کو, تاکہ میں اس کی اپلیکیشن کرا سکوں, زیادہ سے زیادہ آپ کو قرآن مجید پڑھا سکوں. ٹھیک ہے نا, کیونکہ اس کی امپلیمنٹیشن ہوگی. پھر وہ جو ڈیٹیلڈ ہے وہ ہم تجوید پارٹ 2 ہوتا ہے, اصل میں یہ تجوید پارٹ 1 ہے. آپ لوگوں کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ تجوید پارٹ 1 کی امپلیمنٹیشن ہی ماشاءاللہ آپ کو بہت کچھ دے دے گی. تجوید پارٹ 2 جو لوگ مجھ سے کہیں گے پھر ان کو بعد میں کراؤں گا, کیونکہ وہ ڈیٹیل ہے کافی. ٹھیک ہے, تو اگر کسی کو انٹرسٹ ہوگا انشاءاللہ تو تجوید پارٹ 2 پھر وہ مجھ سے پڑھے, کیونکہ وہ پھر کافی ڈیٹیلڈ ہے. اس کے اندر پھر مجھے آپ کو ایک ایک چیز بتانی پڑے گی. لیکن پارٹ 1 جو ہے نا وہ تو ویری ویری امپورٹنٹ ہے, اور پارٹ 1 میرے خیال میں عام آدمی کے لیے پارٹ 1 کافی ہے, اس کو پارٹ 2 کی ضرورت نہیں. پارٹ 2 شوق والی بات ہے, یہ سمجھ لیں آپ. ٹھیک ہے نا. تو کیا کہتے ہیں, پارٹ 1 سے ہی آپ لوگوں کو ماشاءاللہ تقریباً سب آ جائے گا. اور جب میں آپ کو بکس ریکمینڈ کروں گا تو آپ لوگ خود ماشاءاللہ بہت ساری چیزیں پڑھ لیجیے گا. پھر اگر کبھی کچھ پوچھنا ہوا تو میں حاضر ہوں انشاءاللہ, وہ تو مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو لحن جلی میں نے آپ کو بتایا, لحن جلی کا حکم ہے حرام ہے. یہ معنی بدل جاتے ہیں. آپ سوچئے اگر آپ نے ان چاروں میں سے کسی کو ذال کو نہیں پروناؤنس کیا, زا کو پروناؤنس نہیں کیا, ذو کو پروناؤنس نہیں کیا, ضاد کو پروناؤنس نہیں کیا, تو یہ سارے مطلب بدل جائیں گے. آپ پڑھتے ہیں نا اذا جاء نصر اللہ والفتح. اب یہاں پہ نصر میں نے پڑھا ہے صاد, صاد کو اگر آپ نے سین پڑھ دیا یہاں پر, صاد کا مطلب ہوتا ہے نصر, نصر ینصر, ہیلپ کرنا نا, مدد کرنا. اگر آپ نے اس کو سین پڑھا تو نصرن کہتے ہیں گدھ کو, جانور کا نام ہے. اذا جاء جب آیا, نصر اللہ نعوذ باللہ, اللہ کی طرف سے گدھ, اللہ کا گدھ آیا. اگر آپ نے صاد نہیں پڑھا تو وہ نصر تھا. ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے قلب, کلب, اور میں نے آپ کو جو مثالیں دی معنی بالکل بدل جاتے ہیں. آپ سوچئے ایک انسان قرآن مجید پڑھ رہا ہے اور اس کی برکات ہی نصیب نہیں ہو رہی اس کو, وہ بیچارہ پریشان ہے, کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ, کیوں؟ وہ قرآن مجید غلط پڑھ رہا ہے, بالکل پروناؤنس ہی نہیں کر رہا صحیح سے وہ. تو آپ اندازہ کریں نا کہ اگر میننگ میں آئے گا کوئی اگر آپ سے بولے ابھی بیٹھ کے ذرا لکھو, تو آپ تو بولیں گے بھائی آپ نے ضلع کہا ہے یا ذلہ کہا ہے, کیونکہ آپ تو سب کو ذلہ بول دیں گے, ذلہ 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 ذلہ, نعوذ باللہ من ذالک, سارے مطلب بدل جائیں گے. تو یہ لحن جلی ایسی ہوتی ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے اس کے اندر, ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ حروف بدل جاتے ہیں. دوسرا زبر زیر کی پیش کی غلطیاں. ٹھیک ہے نا. آپ نے اب آپ لوگ ماشاءاللہ عربک کے اسٹوڈنٹ ہیں, آپ کو پتہ ہے اگر انعمتو کہا, انعمتو میں نے انعام کیا, ٹھیک ہے نا, انعمتو انا, انعمت انت. اب صراط الذین انعمت علیہم, اللہ تعالیٰ آپ ان لوگوں کے راستے پہ چلائیے, انعمت جن پر آپ نے انعام کیا ہے. اگر میں نے یہاں پہ تو پڑھ دیا اس کو انعمتو, اللہ تعالیٰ مجھے آپ ان لوگوں کے راستے پہ چلائیے جن پہ میں نے انعام کیا ہے, نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ, معنی بدل جائیں گے. تو یہ وہ حرام غلطیاں ہیں, یہ لحن جلی کہلاتی ہیں, جس سے معنی بدل جاتے ہیں. اور اس سے تو نعوذ باللہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے قرآن مجید پڑھنے پہ گناہ ملتا ہے کہ آپ پڑھ کیا رہے ہو. ٹھیک ہے نا. تو ہم نے ایک تو یہ کور کرنی ہے. دوسری ہے لحن خفی, دوسرے کہتے ہیں لحن خفی. آپ کو مطلب سے پتہ لگ رہا ہوگا, لحن مطلب مسٹیک اور خفی مطلب چھپی ہوئی. لحن خفی, خفی مطلب ہڈن مسٹیکس. ٹھیک ہے, یہ ہے لحن خفی. ان کا حکم یہ ہے, معنی تو نہیں بدلتے ہیں لیکن یہ ہے مکروہ ہیں. یہ نمبر 1 مکروہن, مکروہ تحریمی, مکروہ تحریمی ہے. یہ مکروہ تحریمی از ویری کلوز ٹو حرام. ریممبر, ایک ہوتا ہے صرف مکروہ ہونا, کسی چیز کا ناپسندیدہ ہونا, ایک ہوتا ہے کہ ایکسٹریم ناپسندیدہ, اسے ہم کہتے ہیں ایکسٹریم ناپسندیدہ کو مکروہ تحریمی. آپ یہ لوگ آپ سب لکھ لیں پلیز, مکروہ تحریمی وہ مکروہ, وہ ناپسندیدگی جو کہ حرام کی طرف جائے گی, یعنی کہ اس کو اگر آپ نے بار بار کیا تو پھر یہ بھی حرام ہو جائے گا. اس کا مکروہ تحریمی وہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو فوراً چھوڑیں, ٹھیک ہے نا, اور اس کو کریکشن کریں, اس کی اصلاح کر لیں. اگر آپ نے اس کی اصلاح نہیں کی تو کیا ہوگا کہ پھر یہ حرام میں بدل جائے گا. اور ایک تو بات یہ ہوتی ہے اس کی, ایک تو مکروہ تحریمی ثواب میں کمی آتی ہے, سب سے اہم بات, ثواب کم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, ثواب کم ہو جاتا ہے.
اچھا اب ہمارا ٹائم ہو رہا ہے ختم. میں اس کو یہاں تک رکھ کے لحن جلی لحن خفی یہاں تک رکھ کے اور میں اس کو کلوز کر رہا ہوں. میں دوبارہ آپ لوگوں کو آئی ڈی بھیج رہا ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, بس ہم 1 سیکنڈ میں انشاءاللہ 1-2 منٹ کے اندر واپس آتے ہیں.